کربلا میں پانی ایک اہم چیز ہے، اسی لیے ہم اپنی سبیل پر، اپنی نیاز میں، اب کوئی اگر اسے سمجھے کہ صاحب یہ کیا رسم ہے، اس رسم کے پیچھے تاریخ ہے، کچھ سمبلز ہوتے ہیں۔ دسترخوان پہ پانی رکھنا، آپ یہ دیکھیے پانی کی پلانے کی جانور کو اہمیت، یعنی فقہ میں یہ ہے کہ اتنا پانی ہے کہ اتنا سا ہے اور اب نہیں ملے گا، اور وضو کرنے بیٹھے نماز کا وقت تنگ ہے اور پیاسا کتا آ گیا یا پیاسی بلی آ گئی، یہ فقہ کا حکم ہے، تو وضو نہ کرو، پانی کتے کو پلا دو، بلی کو پلا دو، پیاسی بلی کو۔ آپ نے دیکھا تو انسان کی پیاس کیا ہوگی؟ تو اب قیامت تک یہ بتانا ہے نا کہ یہ لفظ سبیل کہاں سے آیا، اس لیے کہ سبیل کے معنی ہے راستہ، لیکن اب معنی بدل گئے، جہاں آپ نے کوزے رکھ دیے، پانی رکھ دیا، گلاس رکھ دیا، اس کا نام ہو گیا سبیل۔ یہ معنی کس نے بدلے؟ حضرت علی اکبر نے۔ بابا ایک آب ہے، ایک جامع آپ کی سبیل ہو سکتی ہے، ایک آپ خورا، ایک کوزا، تو آپ نے ایک مانگا تھا، لاکھوں کروڑوں جام بھر بھر کے رکھ دیے گئے۔ یہ سمبلز ہیں تاکہ پانی کے ذریعے کربلا کی تاریخ کو سمجھا جائے، سمجھے نا، تاکہ پانی کے ذریعے کربلا کو سمجھا جائے۔ اور اب یہ ظاہر ہے کہ مسائب تو نہیں پڑھنے، لیکن کچھ نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور محفوظ رکھیں کہ بہت سی بحثیں ہوتی ہیں کہ کربلا میں جب تک عباس تھے چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی پانی پانی پانی، پھر اس کے بعد پوری تاریخ ڈھونڈا جی، کسی چھوٹے سے بچے نے بھی کہا ہو کہ پانی، اور پورا کوفہ اور شام اور راستہ اور دیکھتے چلے جائیے، پانی کا سوال ہی نہیں۔ اور یہ پانی سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ صرف کربلا تک تھا، نہیں، پورے خاندان سے پانی کو دور رکھا گیا۔ تو جہاں پانی کے لیے اتنا ترسایا گیا ہو اور اتنی سستی شے ہو کہ جس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، لیکن نیاز کرتے ہیں لوگ تو اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن پانی کی سبیل رکھنا یا پیاسوں کو مجلس میں پانی پلانا، اور صرف مجلس نہیں بلکہ راستے میں رکھنے کا مقصد ہے جو بھی گزرے وہ پانی پیے۔ تو یہ جتنی بھی رسومات ہیں عزاداری میں، اس کے اوپر کبھی سودے بازی نہ کیجیے گا، نقصان ہوگا۔ دیکھیے لوگ اپنی لاجک لاتے ہیں، یہ پھول چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا پتہ کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ اس میں ڈوبیے، اس علم کو سمجھیے۔ دیکھیے ہر علم الگ الگ ہے، کوئی یہ سمجھے ڈاکٹر یہ سمجھے مجھے انجینئرنگ آتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ایک انجینئر یہ سمجھے رکشا میں چلا لوں گا، نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا ڈائریکٹر کیوں نہ ہو کسی کمپنی کا، رنگریز کا کام نہیں کر سکتا، جو جس کا کام ہے وہی کرے گا۔ تو ہر ایک یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ عزاداری میں جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پہلے یہ علم تو سیکھیے، پہلے پڑھیے تو کہ پانی کیا ہے۔ ارے 1.5 گھنٹے سے پانی پہ تقریر ہو رہی ہے، کوئی علم ہے نا، کوئی علم ہے، ذوالجناح علم ہے، علم علم ہے، تابوت علم ہے، فرش علم ہے، منبر علم ہے، عزادار علم ہے، آنسو علم ہے، رونا علم ہے، نوحہ علم ہے، مرثیہ علم ہے، خطابت علم ہے، الگ الگ سبجیکٹ ہیں۔ اور اگر جدید علم لوگ نہیں سمجھے تو ہم کیا کریں بھائی پہلے زمانے میں 30 35 40 برس پہلے آپ کسی بھی کالج میں جاتے، 40 برس پہلے، یہ فزکس کا کمرہ ہے اور یہ کیمسٹری کا ہے،
یہ بوٹنی کا ہے، یہ زیالوجی کا ہے، یہ جیولوجی کا ہے، یہ میتھمیٹکس کا ہے، یہ اس طرح تھا نا۔ اب آپ جائیے تو ہر یونیورسٹی میں ہر شعبے کے 50 ہیں، بیالوجی اور مائکرو بیالوجی اور یہ اور وہ، اور یہ الگ ہے، اور دواؤں کی الگ ہے، اور اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، پودوں کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے۔ کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے؟ فزکس کی بھی شاخیں ہو گئی، میتھ کی بھی شاخیں ہو گئی، اتنی شاخیں، اتنی کہ نئے نئے نام رکھنا پڑا، ایم بی اے اور سی اے اور فلانا اور ڈھماکہ، اور یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، اور سب ڈگریاں برابر کی۔ پتہ چلا علوم کی شاخیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو دنیا کے سارے علوم کی شاخیں بڑھیں گی، اور کیا عزاداری کے علوم کی شاخیں نہیں بڑھیں؟ پہلے یہ سبجیکٹ سمجھو تو پھر اس پہ بولنا، پھر اس پہ بولنا۔ یہ علم ہے، علم، یہ رسم نہیں ہے، اور صرف علم نہیں ہے، یہ علم کی حسینی یونیورسٹی ہے۔ اور سن لو، یہاں اسی کا داخلہ ہوگا جو عزاداری میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہو۔ پرائمری کلاس کا یہاں گزارا نہیں ہے۔ اس علم کو سمجھیں، اس علم کو سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ علم ہے۔ ان ہستیوں کی یاد ہے جو زندہ ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں۔ قرآن نے ضمانت لے لی، انہیں مردہ نہ سمجھو۔ ہاں، تمہیں شعور نہیں ہے، تم رزق کے معنی نہیں جانتے۔ سب سجا ہوا ہے، سجا ہوا نہ ہوتا، زندگی نہ ہوتی تو لاکھوں کا مجمع روضہ حسین اور روضہ عباس پہ نہ ہوتا۔ لوگ وہیں جاتے ہیں جہاں زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ روضہ حسین ہے، یہ روضہ عباس ہے۔ ملاقاتیں ہیں، سامنا ہے، وقت مقرر ہے کہ کب عباس آتے ہیں حسین سے ملنے۔ ایک ایک لمحہ گفتگو ہے حسین اور عباس کی، اور حدیث ہے معصوم کی کہ ادھر کارواں چلا، زیارت کے لیے زائر گھر سے چلے،
اور ادھر حسین نے پکار کے کہا عباس فلاں جگہ سے قافلہ چل رہا ہے، اطلاع حسین کے پاس آتی ہے، بھیجتے حسین عباس کو اور کہتے ہیں کوئی قافلہ کسی ملک سے گزرے، عباس فوراً پہنچتے ہیں، اس لیے کہ حکم حسین ہے۔ اپنے پرچم کے ساتھ جہاز چلتے تھے، انگریز کپتان ہوتے تھے اور عملہ بھی انگریزوں کا ہوتا تھا۔ ابھی آدھی دور بھی جہاز نہیں پہنچا تھا کہ تیز طوفان آیا۔ وہ خود اخبار میں 1932 کے اخبار میں میرے پاس کٹنگ ہے، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا، اخبار میں چھپا ہوا، کہتے طوفان آیا اور ایسا طوفان تھا کہ جیسے پانی پہ زلزلہ آ گیا، جہاز ڈوبنے لگا، جہاز غرق ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عملہ جو تھا اس نے بادبانی کشتیاں جو مدد کے لیے ہوتی ہیں وہ کھولیں اور جہاز سے کود کود کے کشتی میں جانے لگے اور کشتی کے لنگر کھول لیے تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں میں گیا کپتان کے پاس اور میں نے کہا ایسے برے وقت میں جب کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو تم نہ جاؤ شاید بچا سکو جہاز کو۔ تو کپتان نے کہا بھائی ہم لوگ تو اپنی جان بچائیں گے، ہاں تم لوگ اس کو پکارو جس کے پاس جا رہے ہو، ہم تو اپنی جان بچائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کپتان کشتی میں اتر گیا، عملہ بھی اتر گیا۔ یہ بات انہوں نے آ کے سب کو بتا دی تو کہتے ہیں کہ تمام بیویاں جو زیارت کو جا رہی تھیں جہاز کے عرشے پر آئیں اور انہوں نے اپنے سر کے بال کھول لیے، سر کے بال کھول لیے اور اس کے بعد پکارنا شروع کیا عباس عباس، وہ تقریر ختم ہو گئی۔ رپورٹر کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کشتیاں بادبانی واپس آئیں اور کپتان جہاز میں پھر اترنے لگا اور عملہ بھی واپس ہوا۔ تو میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا کہ تم تو چلے گئے تھے اب واپس کیوں آئے؟ کہ جیسے ہی ہماری کشتیاں سمندر میں آگے بڑھیں کہ ہم آگے نکل جائیں اپنی جان بچا کر، ہم نے دیکھا پانی کے اوپر ایک سفید گھوڑا آ رہا اور اس پر ایک سوار ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، لیکن ہم حیران ہو گئے، اس کے کاندھے پر ایک علم تھا، اس کا پرچم پانی پہ لہرا رہا تھا، لیکن ہم حیران ہوئے کہ ہاتھ کٹے تھے پھر بھی علم سنبھالے ہوئے تھا۔ پھر ہم نے غور سے دیکھا تو اس کے پاس ایک نیزہ بھی تھا اور اس نیزے کی نوک سے اس نے آگے بڑھ کر جہاز کو لہروں پہ بلند کیا اور پکار کر کہا واپس جاؤ۔ میرے حسین کے عزاداروں کو تسلی دو، ہم اس کی جلالت سے گھبرا کر واپس آئے، بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جو نظر آیا؟ سب نے پکار کر کہا وہ عباس تھے، وہ عباس ہماری مدد کو آئے۔ پروردگار اسی طرح عباس ہر عزادار کی مدد کرتے رہے، ہر ماتمدار کی۔ ہم جب بھی پکارتے ہیں عباس آتے ہیں۔ علی کا شیر بیٹا جیسے علی مدد کو آتے ہیں ایسے عباس